السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ کر پبلک نیوز لائیو میں آپ کا میزبان مولوی مجاہد کچھ خبروں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ہم بات کریں گے کہ سپریم کورٹ نے ویکسین کی خریداری پر مرکز سے مانگی رپورٹ۔ ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے قرآن مجید میں ایک نقطے ایک شوشے کی بھی تحریر نہیں کی جا سکتی۔ وسیم رضوی کے بیہودہ بیان پر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا رد عمل۔ اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بہار کی عدالت میں دائر درخواست میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بابا رام دیو کے خلاف بغاوت کا مقدمہ ہونا چاہیے۔ اور ہم آپ کے سامنے یہ بھی پیش کریں گے کہ گجرات کے 12ویں بورڈ کے امتحانات بھی منسوخ ہو گئے، اور ایک ایسا وائرل ویڈیو جو بچے کی قرآن کریم کی تلاوت جو آپ کے دل کو خوش کر لے گا۔ خبر شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے میں اپیل کروں گا کہ جن حضرات نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دے اور گھنٹے کے بٹن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر آتی رہے۔ آئیے خبر کی شروعات کرتے ہیں۔ نیوز رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق سپریم کورٹ نے مرکز سے ویکسینیشن پالیسی پر سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ عدالت نے حفاظتی ٹیکے لگانے کی پالیسی کو 18 سے 44 سال تک کی عمر کے افراد کے لیے غیر معقول قرار دیا ہے۔ مرکزی حکومت کی اس پالیسی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ ٹیکے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے عدالت نے کہا کہ ایسی اطلاعات ہے کہ 18 سے 44 سال کی عمر کے افراد کو کووڈ-19 سے نہ صرف متاثر ہو رہے بلکہ شدید بیمار بھی ہو رہے اور انہیں ہسپتال میں داخل بھی ہونا پڑ رہا ہے۔ بدقسمتی سے سبھی معاملات میں مریضوں کی اموات ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کو حکم جاری کیا ہے کہ کووڈ-19 ویکسین کی خریداری سے متعلق تمام تفصیلات فراہم کی جائے۔ دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ دوسری خبر قرآن مجید سے متعلق وسیم رضوی کے بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اپنے صحافتی بیان میں کہا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی محفوظ کتاب ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے وسیم رضوی کا قرآن مجید میں تحریف کا منصوبہ محض ایک بیہودہ کوشش ہے جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی قسم کی کوشش پہلے بھی حکومت اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے اور مختلف دشمنان اسلام نے اس کی ناکامی کی کوشش کی ہے، اور اب بھی یہ کوشش ناکام و نامراد رہے گی اور ایک شیطانی فکر ہے جو خالق کے کائنات سے لڑنے کے مترادف ہے۔ وسیم رضوی نے وزیر اعظم کو جو خط لکھا ہے اور قرآن کریم کو تباہ کرنے کا جو دعویٰ کر لیا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس کی سخت مذمت کرتا ہے اور اس نے اس کو نظر میں رکھا ہے۔ ضرورت کے مطابق اس سلسلے میں بھی قدم اٹھایا جائے گا۔ تیسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ تیسری خبر یوگا گرو بابا رام دیو کے خلاف بہار کی ایک عدالت میں میڈیکل سسٹم ایلوپیتھی سے متعلق ان کے بیان کے لیے ایک درخواست دائر کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان پر دیش دروہی کے الزام میں قانونی کارروائی کی جائے۔ درخواست گزار گیان پرکاش نے اپنے وکیل سدھیر کمار اوجھا کے توسط سے رام دیو کے خلاف چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ پرکاش اس سے پہلے کئی اعلیٰ سیاست دانوں، بالی ووڈ اداکاروں اور غیر ملکی سربراہان مملکت کے خلاف درخواست دائر کر چکے ہیں۔ آئیے چوتھی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ گجرات میں 12ویں بورڈ کے ایگزام کو رد کر دیا گیا۔ 12ویں جماعت کے طلباء کے بورڈ کے امتحانات منسوخ کر دیے گئے۔ ریاستی وزیر تعلیم بھوپیندر سنگھ چوڑاسما نے یہ معلومات دی ہے۔ یہ فیصلہ سینٹرل بورڈ آف سیکرٹری ایجوکیشن CBSI اور بھارتی اسکول سیکریٹریٹ امتحانات برائے کونسل CISCI نے 12ویں جماعت کے بورڈ کے امتحانات منسوخ کرنے کے ایک روز بعد لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہریانہ حکومت نے بھی 12ویں ایگزام کے امتحانات رد کیے، دہلی وغیرہ کے ایگزام کو رد کر دیا گیا ہے۔ اب پانچویں خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک ویڈیو جو آج سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے، ایک بچہ جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے بہترین انداز میں۔ نہ ان کے پاس ہماری جیسی عالیشان مسجدیں ہیں، نہ مدرسے ہیں، نہ ادارے ہیں، نہ ان کے اوپر AC کا کوئی ہوا ہے، نہ پنکھے ہیں، لیکن اس کا انداز قرآن اتنا بہترین ہے جو آپ کے دل کو خوش کر لے گا۔ ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو کو وائرل کریں گے، آپ خود سن کر آپ بھی سنیں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔ اور ناظرین، آخر میں پھر میں گزارش کروں گا کہ جن حضرات نے احباب نے ہمارے چینل کو
سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری خبروں کو شیئر کرنے میں ہماری مدد کرے. فقط والسلام. ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وما تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تهشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد